السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارا جو لیکچر نمبر سبق نمبر ہے وہ ہمارا 4 ہے۔ جیسا کہ آپ اس سے پہلے ویڈیو دیکھ چکے ہیں، امید ہے آپ میں اس میں سب سے پہلے جو ہمارا سبق نمبر 1 تھا اس میں ہم نے چھوٹی اشکال بنانا سکھائی تھی، اور نیکسٹ جو لیکچر تھا، سیکنڈ لیکچر جو تھا، سبق نمبر جو 2 تھا، اس میں میں نے صرف سرکل بنانا سکھایا تھا، اور اس کے بعد سبق نمبر 3 تھا جس میں ہم نے حرف بنائے تھے 9 سرکل والے سارے۔ لام تھا، نون، سین، صاد، قاف، عین، جیم، میم اور چھوٹے یہ ہمارے تھے سرکل والے حرف۔ اب اس کے بعد ہم نے رائٹ کرنے تھے ٹوٹل، جو ہم نے 22 حرف سیکھنے تھے۔ 22 حرف میں نے بتایا گیا تھا کہ ہم ٹوٹل جو ہے حرف 22 سیکھیں گے، جس میں ہم نے 9 حرف سیکھے تھے سرکل والے: لام، نون، سین، صاد، قاف، عین، جیم، میم اور چھوٹی تو اس میں جس نے بھی یہ اب دیکھیں نا، ہمارا لیکچر نمبر 4 چل رہا ہے، تو اس سے پہلے جو ہے جس نے سرکل والے حرف نہیں سیکھے وہ کائنڈلی پہلے والی ویڈیو واچ کریں، پھر اس کے بعد آگے والی ویڈیو دیکھا کریں۔ تو آج جو ہم آگے جا چکے ہیں، تو جب تک آپ پیچھے والی ویڈیو واچ نہیں کریں گے تب تک آپ کو آگے سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ہمارا 13 حرف اب ہم نے دوبارہ رائٹ کرنے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا، ہم نے 22 میں سے 9 سے پہلے سیکھ چکے ہیں۔ ان میں امید ہے کہ آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہوگا، اور جس نے ماشاءاللہ جو میرے لیکچر دیکھ رہے ہیں تو اس میں ذرا یہ بھی کریے گا کائنڈلی کہ میں واٹس ایپ نمبر اپنا دے دوں گا، اس میں مجھے آپ سینڈ بھی کر دیجیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ اس پہ گائیڈ بھی کر دوں گا کہ کون سی آپ مسٹیک کر رہے ہیں، اس کو آپ دوبارہ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ آج ہم نے 13 حرف سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 13 حرف میں سب سے پہلے ہم نے رائٹ کرنا ہے ایک الف۔ اچھا، الف جو ہوتا ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، کبھی بھی ہم اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ الف کو ہم یہ دیکھیں ٹیڑھا کرتے ہیں۔ الف ٹیڑھا نہیں ہوتا، الف بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ الف ٹیڑھا ہوتا ہے، نہیں ہوتا، الف بالکل اسٹریٹ لکھا جاتا ہے، کبھی بھی ہم اس کو لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ نہیں کر سکتے، جب بھی ہم رائٹ کریں گے اس کو اسٹریٹ رائٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور الف، یہ بھی بالکل ہم نے اسٹریٹ رائٹ کرنا ہے، اس کو نہ ہی لیفٹ سائڈ پہ لے کے جانا ہے نہ ہی رائٹ سائڈ پہ۔ اب اس کے اوپر ہم نے رائٹ کرنی ہے مد۔ اب یہ دیکھیں مد کی شیپ کو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے اسٹریٹ اس کو گول کر کے اوپر اور نیچے کی طرف لے آنا ہے، تو یہ ہمارا کیا بنے گا، الف مد۔ اب یہ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر یہ الف رائٹ کیا، مد کو یا پھر ہم بڑا بنا دیتے ہیں یا پھر ہم نے مد کو الف کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی الف کو رائٹ کریں، الف مد کو، تو مد کی شیپ نہ ہی زیادہ بڑی کرنی ہے اور نہ ہی الف کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے، اور مد جو ہے وہ چھوٹی سی رائٹ ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے رائٹ کرنا ہے بے۔ تو بے آپ نے رائٹ کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کشتی دیکھی ہوگی بورڈ کی شکل میں، ٹھیک ہے؟ تو سیم ہم نے کیا کرنا ہے، اب یہ دیکھیں بورڈ کی شکل میں ہم نے بنانی ہے، تو جیسا کہ ہماری کشتی ہوتی ہے تو سیم اسی طرح ہی ہماری بے کی شکل ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرسٹ والا حصہ بھی لائن سے اوپر ہوتا ہے، اس کا لاسٹ والا حصہ بھی لائن سے، جیسے کشتی جب پانی میں چل رہی ہوتی ہے تو اس کا پہلا والا اور لاسٹ والا حصہ پانی سے اٹھا ہوتا ہے، سیم۔ تو بے بھی ہم نے کیا کرنا ہے، فرسٹ والا حصہ بھی لائن سے اوپر، لاسٹ والا حصہ بھی لائن سے اوپر، درمیان والا حصہ صرف ہم اس کا لائن سے ٹچ کریں گے۔ اب یہ دیکھیے گا کیسے ٹچ کریں گے۔ فرسٹ والا حصہ ہم نے کشش نما، جیسا کہ یہ میں نے صرف لائن اس کو کشش نما۔ اب یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے اس کو کھینچ لینا ہے، درمیان والا حصہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا درمیان والا حصہ لائن سے ٹچ کر کے اور لاسٹ والا حصہ لائن سے اٹھا دینا ہے، اور یہ بالکل 90 کے اینگل پہ اسٹریٹ ہو جائے گی۔ تو سیم ہماری بورڈ کی شکل میں کشتی نما، فرسٹ والا حصہ کشش نما ہوتا ہے، لاسٹ والا حصہ بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے، اور یہ دونوں حصے کیا ہوتے ہیں، بالکل برابر ہوتے ہیں، کبھی بھی آپ ان کو چھوٹا بڑا نہیں کریں گے، ہمیشہ ان کو دونوں کو کیا کرنا ہے، آپ یہ والا حصہ بھی اور یہ والا حصہ، دونوں حصے کیا ہونے چاہیے، برابر۔ فرسٹ والا حصہ بھی لائن سے اوپر، لاسٹ والا حصہ بھی لائن سے، دونوں لائن سے اوپر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ درمیان والا حصہ صرف لائن سے ٹچ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے رائٹ کرنا ہے دال۔ اب یہ دیکھیں دال کو گول کرنا ہے اور لاسٹ والا حصہ صرف لائن سے اس کا ٹچ کرنا ہے، کبھی بھی ہم دال کو ایسے لائن پہ برابر نہیں کریں گے، یہ ہمارا غلط ہے، یا پھر ہم ایسے کارنر بنا دیتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد آپ نے اوپر سے اسٹریٹ،
اس کو لیفٹ سائڈ پہ لے جائیں تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا رے کی شکل. اس کا بھی صرف لاسٹ ایسا لائن سے ٹچ ہوتا ہے. رے ہمیشہ لائن کے اوپر لکھی جاتی ہے, رے لائن سے نیچے نہیں ہوتی. ہم لوگ اکثر اس کو رے کو یہ رائٹ کرتے ہیں, تو نستعلیق میں رے لائن سے نیچے نہیں ہوتی. تو اس کو بھی ہمیشہ آپ نے رے لائن سے اوپر یا رے لائن کے اوپر برابر نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسا کہ ہم نے دال رائٹ کیا ہے یہ, اب یہ جیسا کہ یہ دیکھیں دال کی شیپ آپ نے رائٹ کی, یہ ہمارا ہے 7, اس کے ساتھ ہم ملا دیں گے تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا واو بن گیا. تو سیم اسی کی شکل میں ہم نے 7 ملا دیا تو یہ ہمارا واو. تو واو کو کبھی بھی آپ لائن سے نیچے نہیں لے کے جانا یا لائن کے اوپر بھی بالکل ایسے برابر نہیں کرنا. اور یا پھر ہم یہ بھی کر دیتے ہیں اس کو بالکل گول کر کے ایسے, یا پھر ہم اس کو فل کرتے رہتے ہیں. تو جب آپ اس کو مارکر سے رائٹ کر رہے ہو کٹ لگے ہوئے مارکر سے تو وہ ہمیشہ فل ہوتا ہے. جب ہم اس کو گول پینسل سے پوائنٹر سے رائٹ کر رہے ہیں گول مارکر سے رائٹ کر رہے ہیں تو کبھی بھی فل نہیں کرنا اس کو. اس کے بعد ہمیں ہیئر رائٹ کرنا ہے, تو اکثر یہ ہے کہ ہم اس طرح کی ہیئر رائٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہماری ہیئر اردو میں نہیں ہوتی, نہ ہی یہ آپ نے اس طرح کی رائٹ کرنی ہے. بالکل سرکل بھی ہم بنا دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کا نہیں ہوگا. ہیئر کی شیپ آپ نے بنانی ہے اوپر سے گول راؤنڈ میں یہاں تک. اب اس کے ساتھ ہی یہاں سے اسٹریٹ لائن لگا کے نیچے سے بھی آپ اس کو گول کر دیں گے تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا ہے بن جائے گا. اب اسی کے ساتھ پھر سی کی شیپ لیفٹ سائڈ پہ لائن لگائیں گے تو کیا بنے گا ہمارا حمزہ بن جائے گا. اب یہ دیکھیں پھر آپ نے 7 یہاں تک آپ نے گول کیا تو یہ دیکھیں یہ کیا بن گیا ہمارا فیگر ہیڈ. ساتھ آپ نے بے کی شیپ لگا دی تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کیا بن جائے گا فے بن جائے گا. تو جب بھی آپ رائٹ کریں نیچے سے بے کی شکل ہونی چاہیے فے کی, ٹھیک ہے. فے کو ہم اکثر ایسے بنا دیتے ہیں, یہ دیکھیے گا یہ, اور اس کو ایسے ہم کھینچ دیتے ہیں تو یہ آپ کا فے غلط ہے, اس کو راؤنڈ کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا الف, ساتھ آپ نے بے کی شیپ لگا دی ہے اور ساتھ کاف کا ہیڈ لگا دیا تو یہ ہمارا کاف بن جائے گا. اب پھر اس کے بعد ہم نے توئے رائٹ کرنا ہے تو جیسا کہ یہ دیکھیے گا اردو میں ہم نے اس طرح کی شیپ کو رائٹ کیا تو یہ تو کیا ہے ہمارا سواد کا ہیڈ, کیا ہے سواد کا ہیڈ. اوپر سے اسی کے ساتھ اسٹریٹ لائن لگا کے اس کے ساتھ ملا دیں تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا تو ایک ہی شیپ بن جائے گی. اب یہ دیکھیں اوپر سے اسٹریٹ, اس کو تھوڑا سا آپ لیفٹ سائڈ میں لے جائیں, ساتھ یہاں سے روٹیٹ کے اسی کے ساتھ سواد کا ہیڈ جوائن کر دیں تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا توئے. اب یہ دیکھیں اسی کے ساتھ ہی سواد کا ہیڈ ایک دفعہ, دوبارہ پھر اسی کے ساتھ سواد کا ہیڈ رائٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا ہے, دو آنکھوں والی جو ہے ہوتی ہے. اور اس کے اوپر لائن آپ نے نہیں لگانی, جب اس کے اوپر کوئی لفظ ہوگا کوئی حرف ہوگا تو تب اوپر لائن ہوتی ہے ورنہ لائن نہیں ہوتی. اس کے بعد جیسا کہ رے کی شکل ہے, اب یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ چھوٹا سا اس کو گول کرنا ہے گلائی میں, ٹھیک ہے. پھر ادھر سے ہی اس کو گول کر کے اب نیچے والا حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا اور لائن سے تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہے. جب بھی آپ بڑے یہ کو رائٹ کریں فرسٹ والا حصہ اس کا جو اوپر والا ہوتا ہے وہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے اور نیچے والا حصہ کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے. کبھی بھی ہم یہ نہیں کریں گے اس کا اوپر والا حصہ بڑا اور نیچے والا حصہ بھی اس کے ایکول کر دیں, یہ غلط ہے. تو یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دوبارہ پھر اس میں اگر کوئی کسی لفظ کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کائنڈلی آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ سر اس الفاظ کی سمجھ نہیں آئی, دوبارہ انشاءاللہ اس کو میں ریوائز کر کے آپ کو بتا دوں گا. تو یہاں تک ہمارے حرف کمپلیٹ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ 2 حرفی حروف ہوگا, جیسا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کے کیسے لکھا جاتا ہے, اور ہم شکلوں کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ بے کی شکلیں کتنی ہوتی ہیں, جیم کی کتنی ہوتی ہیں. تو شکلیں اکثر لوگ اس پہ بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ شکلیں ہماری کتنی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے اس میں شکلوں پہ بھی بات ہوگی اور ہم 2 حرفی حروف بھی سیکھیں گے. تو انشاءاللہ تب تک ہمارے اجازت دیں, اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ